السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 403 فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ تَفْسِيرَ الْعَدَالَةِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، تو جب آپ نے اصطلاح شرع میں عدالت کی تعریف و تفسیر کو پہچان لیا، یعنی پیچھے یہ بیان فرمایا کہ عدالت مطلقاً قبول شہادت کی شرط ہے، اور عدالت میں گفتگو چند موضوع میں ہوگی۔ ایک تو یہ کہ عدالت کی ماہیت اور تفسیر کیا ہے، پھر تو اب یہ اس کا بیان ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ عرف شرع میں عدالت کی تفسیر کو آپ نے پہچان لیا تو فلا عدالت لشارب الخمر، تو اب حکم کیا ہے کہ کون عادل ہوگا کون نہیں۔ فرماتے ہیں فلا عدالت، تو اب شراب پینے والے کی کوئی عدالت نہیں ہے، لأن شربہ کبیرۃ فتسقط بہ العدالۃ، اس لیے کہ اس کا شراب پینا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے، تو یہ کبیرہ ہے تو اس کی وجہ سے عدالت ساقط ہو جائے گی۔ ومن مشائخنا من قال اذا كان الرجل صالحا في اموره تغلب حسناته سيئاته ولا يعرف بالكذب ولا بشيء من الكبائر غير انه يشرب الخمر احيانا لصحة البدن والتقوي للتلهي يكون عدلا، تو فرماتے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے تمام کاموں میں صالح ہو، نیک ہو، تو اپنے امور میں وہ نیک ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے سیئات پر غالب ہیں، اور وہ کذب سے بھی معروف نہیں ہے اور نہ کسی کبیرہ گناہ سے معروف ہے، لیکن غیر انہو، لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے بدن کی صحت اور قوت حاصل کرنے کے لیے، للتلہی، مستی کے لیے اور خواہش کے لیے جو ہے نہیں پیتا، یکون عادلاً، تو اب ایسا ہے تو وہ عادل ہوگا۔ یہ ہمارے بعض مشائخ کا کہنا ہے، لیکن فرماتے ہیں وَعَامَّةُ مَشَائِخِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَادِلًا، ہمارے عام مشائخ کا یہ مذہب ہے کہ وہ عادل نہیں ہوگا، ہاں اگرچہ صحت بدن اور تقوی کے لیے وہ شراب پیے، کیونکہ شراب تو پی جا رہی ہے یہاں پر، اور شراب کا پینا چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَوِّ، اس لیے کہ شراب کا پینا وہ محض کبیرہ ہے اگرچہ وہ تقوی یعنی قوت حاصل کرنے کے لیے ہو، صحت بدن کے لیے ہو۔ فرماتے ہیں وَمَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ بِنَفْسِ الشُّرْبِ، ہاں، اور جس انسان نے نبیذ کو پیا، نبیذ یعنی کھجور وغیرہ ڈال کر جو ہے جو پانی میں میٹھا پن پیدا ہو جاتا ہے، جو نبیذ بنائی جاتی ہے، تو نبیذ کو جس نے پیا اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی، میں صرف پینے سے، بنفس الشربی، صرف پینے سے جو ہے عدالت ساقط نہیں ہوگی، لأن شربہ للتقوی دون التلہی حلال، اس لیے کہ نبیذ کا معاملہ الگ ہے، نبیذ کا پینا قوت حاصل کرنے کے لیے نہ کہ مستی اور خواہش کے لیے یہ حلال ہے، تو نبیذ کا حکم الگ ہے۔ وَأَمَّا السُّكْرُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ وَقَعَ مِنْهُ مَرَّةً وَهُوَ لَا يَدْرِي أَوْ وَقَعَ سَهْوًا لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، اب رہا یہ معاملہ کہ چلو نبیذ ہی پی، لیکن نبیذ پینے سے بھی تو نشہ ہو سکتا ہے، تو اگر نشہ وہ کسی مرتبہ نشہ ہو گیا اور اسے معلوم نہیں ہے یا سہون ہو گیا تو اس سے عدالت کا سقوط نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ وَقَعَ مِنْهُ مَرَّةً، تو اگر نبیذ سے کسی مرتبہ نشہ واقع ہو گیا اور اسے معلوم نہیں ہے یا سہون واقع ہو گیا، لا تسقط عدالتہ، تو اب عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَعْتَادُ السُّكْرَ مِنْهُ، ہاں فرماتے ہیں تسقط عدالتہ، اور اگر نبیذ سے نشے کی عادت بن جائے کہ نبیذ سے نشے کی عادت بنا لی، تب ہاں تسقط عدالتہ، اب تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، لأن السکر منہ حرام، اس لیے کہ نبیذ سے بھی نشہ کرنا حرام ہے۔ ولا عدالت لمن يحضر مجلس الشرب ويجلس بینہم وان کان لا یشرب، ہاں فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جو وہ شراب پینے کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے
اور ان کے شرابیوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ اگرچہ وہ پیتا نہ ہو تو صرف بیٹھتا ہے تب بھی جو ہے وہ عادل نہیں رہے گا، لِأَنَّ حُضُورَهُ مَجْلِسَ الْفِسْقِ فِسْقٌ، اس لیے کہ فسق و فجور کی جگہ پر اس کا حاضر ہونا بھی فسق ہے۔ وَلَا عَدَالَةَ لِلنَّائِحِ وَالنَّائِحَةِ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا مَحْظُورٌ، فرماتے ہیں اور نوحہ کرنے والا اور کرنے والی کی کوئی عدالت نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا جو یہ فعل ہے نوحہ یہ ممنوع ہے شرعاً۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُغَنِّي، رہا جو ہے وہ گانا گانے والا، تو اب یہ ہے کہ اگر اس کی آواز سے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فسق کی وجہ سے ہی جمع ہوتے ہیں اس کے پاس، تب یہ عادل نہیں رہے گا، ہاں اگرچہ یہ جو ہے شراب نہ پیتا ہو، اس لیے کہ جب گانا ہوتا ہے تو اب یہی جو ہے فسق کی یہ جڑ ہے، کیونکہ گانا جب ہوتا ہے پھر شراب بھی پی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تمام جو ہے حرام کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُغَنِّي، تو رہا گانا گانے والا، فَإِنْ كَانَ يَسْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ لِلْفِسْقِ بِصَوْتِهِ، تو اگر اس کی آواز کی وجہ سے اس کی آواز کی وجہ سے فسق میں لوگ اس کے پاس جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، فَلَا عَدَالَةَ لَهُ، تو اب اس کی کوئی جو ہے عدالت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَشْرَبُ، اگرچہ وہ شراب نہ پیتا ہو، لِأَنَّهُ رَأْسُ الْفِسْقَةِ، اس لیے کہ یہی جو گانا وغیرہ ہے یہ فسق کی جڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ نَفْسِهِ لِدَفْعِ الْوَحْشَةِ لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، ہاں اگر کوئی خود جو ہے گانا گاتا ہے صرف اپنے لیے جو ہے وہ گانا گا رہا ہے، تو اب اس صورت میں اگر وہ حرام الفاظ پر مشتمل نہیں ہے تو اس سے جو ہے وحشت دور ہو جائے گی، اسے تنہائی میں جو انسان کو ڈر لگتا ہے وہ دور ہو جائے گا، تو اب عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ مَعَ نَفْسِهِ، اور اگر یہ گانا وغیرہ یہ اپنے نفس کے ساتھ اگر یہ کرتا ہے وحشت کو دور کرنے کے لیے، لا تسقط عدالته، تو اب اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی، لأن ذلك مما لا بأس به، اس لیے کہ یہ اس میں سے ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ لأن السماع مما يرقق القلوب، اس لیے کہ یعنی سننا یہ ان میں سے ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، تو اب انسان کو اگر وحشت طاری ہو رہی ہے تو یہ اپنی آواز سنے گا تو اب اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے گا، وحشت دور ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن لا يحل الفسق بھی، تو اب یہ اس میں حرج تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے فسق و فجور حلال نہیں ہوگا کہ لوگوں کو جمع کر کے یعنی لوگوں کو سنایا جائے اور فسق و فجور میں لوگ مبتلا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِي يَضْرِبُ شَيْئًا مِّنَ الْمَلَاهِ، ملاہی یہ لہو سے بنا ہے، یعنی جو آلات لہو و لعب ہوتے ہیں، تو اب ان آلات میں سے کسی کو بجائے جو انسان تو فَإِنَّهُ يُنظَرُ، تو دیکھا جائے گا کہ ان لم یکن مستشنعاً، کہ اگر وہ شنیع نہ ہو، اگر وہ قبیح نہ ہو، کالقصب، جیسے کہ بانسری ہے اور دف ہے، تو یہ جو ہے شنیع نہیں ہے، تو فرماتے ہیں جو یہ اس جیسے جو ہیں لا بأس بہ، تو اب اس میں حرج نہیں ہے، لا تسقط عدالتہ، اور اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مُسْتَشْنِعًا، اور اگر وہ آلات لہو و لعب شنیع تر ہے، قبیح ہے، کالعود، جیسے کہ سارنگی وغیرہ ہے، تو اب سقطت عدالتہ، تو اب اس انسان کی عدالت ساقط ہو جائے گی، لأنه لا يحل بوجہ من الوجوہ، اس لیے کہ اب یہ کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے۔ والذی یلعب بالحمام، تو جو انسان کبوتر سے کھیلتا ہے، ہاں تو فإن کان لا یطیرها یا لا یطیرها، تو اگر وہ ان کو اڑاتا نہیں ہے، ہاں تو اب صرف کبوتروں سے کھیلتا ہے، ان کو اڑاتا نہیں ہے، لا تسقط عدالتہ، تو اب عدالت اس کی ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَطِيرُهَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، اور اگر وہ ان کو اڑاتا ہے، ان سے جوا کھیلتا ہے، اڑاتا ہے، تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ جو ایک تو اڑانا بھی ہے اس میں، اور اگرچہ جوا نہ بھی کھیلا اڑا کر، لیکن وہ چھتوں پر جائے گا تو اب عورات نساء پر مطلع ہو جائے گا، وہ بے پردگی ہوگی،
تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاء، اس لیے کہ یہ جو ہے جو اڑائے گا تو وہ عورتوں کی بے پردگی پر جو ہے وہ مطلع ہوگا۔ وَيَشْغُلُهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَالطَّاعَاتِ، اور جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ نماز اور طاعات سے تو بہت دور رہتے ہیں، اس لیے نماز اور جو ہے طاعات سے یہ اسے دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَلْعَبُ بِالرَّنْدِ فَلَا عَدَالَةَ لَهُ، اور جو انسان رند سے کھیلتا ہے، رند یہ شطرنج کی طرح جو ہے ایک کھیلنے کی چیز ہے، تو جو رند سے کھیلتا ہے اس کی بھی عدالت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنج، ایسی جو شطرنج سے کھیلتا ہے تو اب وَيَعْتَادُهُ، اور اس کی ان نے عادت بنا لی ہے، فَلَا عَدَالَةَ لَهُ، تو اب اس کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَبَاحَهُ بَعْضُ النَّاسِ، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو مباح قرار دیا ہے شطرنج سے کھیلنا، اس لیے کہ جو شطرنج سے کھیلتا ہے تو اب یہ دماغ کا کھیل ہے، اس میں ذہن کی جو ہے وہ مشق ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو امور جنگ ہے تو ان کے سیکھنے کے لیے اور دل جوئی کے لیے بعض لوگوں نے اسے مباح قرار دیا ہے کہ اس سے جو ہے یہ ذہن کے مشق کا کھیل ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو مباح قرار دیا ہے لتشحید الخاطر، دل جوئی کے لیے، و تعلم امر الحرب، اور امور جنگ سیکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے لیکن شطرنج سے جو کھیلے گا اس کی عدالت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَنَا لِكَوْنِهِ لَعِبًا، اس لیے عدالت کیوں نہیں رہے گی؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک حرام ہے کھیل ہونے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إِلَّا مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَتَعْدِيبُهُ فَرَسَهُ وَرَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کھیل حرام ہے سوائے اس کے کہ آدمی اپنی زوجہ سے کھیلے اور جو ہے کوئی آدمی اپنی گھڑ سواری کرے یا وہ اپنی جو ہے تیر اندازی کرے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ يَشْغُلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالطَّاعَاتِ، فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ يَشْغُلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالطَّاعَاتِ، اور ایسے ہی عدالت نہیں رہے گی جب کہ وہ ان کھیلوں کی عادت بنا لے، کہ اس طریقے سے عادت بنا لے کہ وہ نماز اور طاعت سے اسے جو ہے وہ مشغول کر دے، نماز اور طاعت سے اس کو جو ہے وہ دور کر دے، جیسے گھڑ سواری ہو یا تیر اندازی ہو، اگر عادت بنا لیتا ہے تب بھی جو ہے اس کی عدالت نہیں رہے گی۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا، تو اگر وہ یہ کھیل کبھی کبھی کرتا ہے جو جائز ہے، وَلَا يُقَامِرُ بِهِ، اور اس سے وہ جوا نہیں کھیلتا ہے، لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُ، تب عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، فرماتے ہیں اور اس انسان کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو غسل خانے میں داخل ہو بغیر تہمند کے، مطلب جو برہنہ ہو کر نہائے تو اس کی بھی عدالت نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرِيضَةٌ، اس لیے کہ ستر عورت فرض ہے۔ تو یہ اس وقت کا دور ہے کہ جب اس طریقے سے باقاعدہ جو ہے وہ غسل خانے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے اگر بغیر تہمد کے، بغیر معذر کے جو ہے وہ غسل کرے گا تو اب بے ستری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَاتِ اسْتِخْفَافًا بِهَا وَهَوَانًا بِتَرْكِهَا فَلَا عَدَالَةَ لَهُ، اور جو نماز بجماعت چھوڑے اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، وَهَوَانًا بِتَرْكِهَا، اور ان کے ترک کو میں جو ہے وہ معمولی سمجھے، تو فرماتے ہیں کہ فلا عدالت لہ، تو اب اس کی کوئی عدالت نہیں ہے، اس لیے کہ ہلکا سمجھنا اور معمولی سمجھ لینا یہ جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ نماز کو ہلکا سمجھ لینا اور پھر چھوڑ دینا یہ کفر ہے، تو عدالت تو دور کی بات۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تو جماعت کا معاملہ، فرماتے ہیں جو نماز بجماعت کو چھوڑے، اس کو خفیف اور ہلکا سمجھتے ہوئے اس کے چھوڑنے کو، تو اس کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ لأن الجماعت واجبۃ، اس لیے کہ جماعت تو واجب ہے۔ ہاں وإن كان ترکها عن تعویل بأن كان الامام غیر مرضی عنده لا تسقط عدالته، فرماتے ہیں اور اگر اس کا جماعت سے نماز کو ترک کرنا وہ کسی تعویل کے ساتھ ہو،
مطلب یہ اس لیے نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا، مطلب نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت اس لیے چھوڑ دے رہا ہے کہ امام اس کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کی مرضی کا نہیں ہے، کہ قرات وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تب جو ہے اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ، تعویل یہ ہو کہ بئی طور کے امام اس کی مرضی کا نہ ہو تو عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ يَفْجُرُ بِالنِّسَاءِ أَوْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فرماتے ہیں اور اس انسان کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ فسق و فجور کرتا ہے، مطلب وہ زنا میں مبتلا رہتا ہے یا قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے۔ وَلَا لِلسَّارِقِ، اور سارق چور کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، اور راستے کو جو لوٹنے والے ہیں ڈاکوؤں کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَالْمُتَلَصِّصِ، اور چور کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَقَاذِفِ الْمُحْصَنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے والے کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَقَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَنَحْوِهِ، اور ایسے ہی حرام نفس کو قتل کرنے والے کی اور سود کھانے والے کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ رُؤُوسِ الْكَبَائِرِ، اس لیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں کی اصل سے ہیں، یعنی رؤوس کبائر سے یہ ہیں۔ ولا عدالت للمخنث، اور مخنث کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ لأن فعلہ وعملہ کبیرۃ، اس لیے کہ اس کا عمل اور فعل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اس مخنث کی بات ہے کہ جو فحش اور فجور میں مبتلا ہو۔ ہاں اگر مخنث جو ہے وہ نیک پرہیزگار اور یعنی شریعت پر عامل ہو تب وہ بھی عادل رہے گا۔ فرماتے ہیں ولا عدالت لمن لم یبال من این یکتسب الدراہم من ای وجہ کانا، فرماتے ہیں کہ اور اس انسان کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے اس نے درہم کمائے، یعنی کہاں سے اس نے مال کمایا، من ای وجہ کانا، یعنی کسی بھی طریقے سے ہو تو اب وہ درہم کو کما لیتا ہے کہیں سے بھی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی کوئی عدالت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ لأن من ھذا حالہ، اس لیے کہ جس شخص کی یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا حرام اور حلال کی، تو اب لا یأمن منہ ان یشہد زورا طمعا فی المال، تو اب اس سے بے خوفی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے دے گا مال کی لالچ میں۔ والمعروف بالکذب لا عدالت لہ، اور جو جھوٹ سے مشہور ہو تو اس کی بھی عدالت نہیں ہے۔ ولا تقبل شہادتہ ابدا وان تاب، تو جو جھوٹ سے مشہور ہی ہو گیا تو اس کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہوگی اگر چاہیے توبہ کر لے۔ کیوں؟ لأن من صار معروفا بالکذب واشتہر بہ لا یعرف صدقہ فی توبتہ بخلاف الفاسق، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو جھوٹ سے معروف ہو جائے اور اس میں مشہور ہو جائے تو اب اس کی صداقت اس کی توبہ میں وہ معروف نہیں ہوتی، یعنی توبہ بھی کر لے تو اس کا سچ ہونا اس کی توبہ کی وجہ سے وہ معروف نہیں ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ جھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے۔ بخلاف الفاسق اذا تاب عن سائر انواع الفسق تقبل شہادتہ، برخلاف فاسق کے، فاسق جب فسق کے تمام گناہوں سے یعنی تمام فسق و فجور سے توبہ کر لے تو اب اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں وَقَذَا، اور ایسے ہی یعنی جیسے فاسق اگر توبہ کر لے تو اس کی شہادت مقبول ہوتی ہے، تو ایسے جو انسان جھوٹ بول دیتا ہے سہون، تو سہون یعنی بھولے سے جھوٹ میں پڑ گیا، وابتلا بھی مرتن، اور جھوٹ میں کسی مرتبہ وہ مبتلا ہو گیا، ثم تابا، پھر اس نے توبہ کر لی، تو اب بعد میں توبہ کر لی تو جیسے فاسق کی شہادت بعد توبہ مقبول، ایسے ہی سہون جو کذب میں واقع ہوا اس کی بھی بعد توبہ شہادت مقبول ہو جائے گی۔ لأنہ قل ما یخلو مسلم عن ذلک، اس لیے کہ بہت کم ہے کہ مسلمان اس سے بچے، یعنی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ سہون جھوٹ کوئی بولتے پھر لیکن بعد میں توبہ کر لے۔ تو فلو منع القبول، تو اگر قبول شہادت سے روک دیا جائے، اس کی شہادت کو ممنوع قرار دیا جائے تو لن سد باب الشہادت، تب تو شہادت کا دروازہ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَقْلُفُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ الْخِطَانَ
رغبتاً عن السنت لعمومات الشہادت۔ اب فرماتے ہیں کہ جس انسان کی ختنہ نہ ہو، یعنی ختنہ جس نے نہ کرائی ہو، تو اس کی شہادت مقبول ہوگی اذا کان عادلاً، جب کہ وہ عادل ہو۔ ولم یکن ترکہ الختان، اور اس کا یعنی ختنہ نہ کرانا یہ سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے نہ ہو۔ ہاں تو اب یعنی سنت سے بے رغبتی کی وجہ سے نہیں ہے، تو اب اگر اس نے ختنے کا نہیں کرائی ہے تو اب سنت کو چھوڑا ہے، تو اس کی جو ہے شہادت مقبول ہوگی لعمومات الشہادت، شہادت کے عام ہونے کی وجہ سے، کہ شہادت تو عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جس کے ختنہ نہ ہو اس کی مقبول نہیں ہے، تو اس لیے اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ وَلِأَنَّ إِسْلَامَهُ إِذَا كَانَ فِي حَالِ الْكِبْرِ فَيَجُوزُ أَنَّهُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ، بتا رہے، اور اس لیے کہ اس کا مسلمان ہونا جب بڑھاپے کی حالت میں ہو تو اب فَيَجُوزُ، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ختنہ نہ کرائے، انہو خاف علی نفسہ التلف، کہ وہ اپنے جان پر ہلاکت کا خوف رکھتا ہو، تو اب اس کے لیے جو ہے ترک ختنہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَخْتَتِنْ تَارِكًا لِلسُّنَّةِ، لیکن بتانے اگر اسے اپنی جان پر ہلاکت کے بھی خوف نہ ہو، اور اس نے پھر ختنہ نہیں کرائی، سنت کو ترک کرتے ہوئے، یعنی تارک سنت بنتے ہوئے اس نے ختنہ نہیں کرائی، تب تو ظاہر سے بات ہے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں لم تقبل شہادتہ، اس کی شہادت اب مقبول نہیں ہوگی۔ کالفاسق والذی یرتکب المعاصی ان شہادتہ لا تجوز، جیسے کہ وہ فاسق اور جو مرتکب معاصی ہو ان کی شہادت جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَيْقِنُ كَوْنَهُ فَاسِقًا فِي تِلْكَ الْحَالِ، بتانے اگرچہ ہم اس کے فاسق ہونے کا یقین نہیں کرتے ہیں اس حالت میں، یعنی اگرچہ ہم اس کے فاسق ہونے کے یقین کو نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ فاسق کی طرح ہو جائے گا۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا كَانَ عَدْلًا لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ، فرماتے ہیں اور ولد الزنا کی شہادت مقبول ہے جب کہ وہ عادل ہو، کیوں؟ شہادت کے عام ہونے کی وجہ سے، کہ شہادت تو یہ ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جو ہے دو گواہ بنا لو، اب وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دو گواہ ولد الزنا نہ ہوں، تو شہادت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ لِأَنَّ زِنَا الْوَالِدَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ، اس لیے کہ والدین کا زنا کرنا یہ اس بچے کے عادل ہونے میں جو ہے وہ مضر نہیں ہوگا۔ لقولہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وما روی عنہ ولد الزنا اسوأ الثلاثۃ، تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جو یہ روایت ہے کہ جو ولد الزنا ہے وہ تین میں کا سب سے برا ہے، تو یعنی حضور نے تو یہ فرمایا ولد الزنا کے بارے میں، تو فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر حضور نے فرمایا وہ کسی معین ولد کے بارے میں ہوگا، ورنہ تو ہر ولد الزنا کا یہ حکم نہیں ہے، وہ عادل رہے گا، اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں فَذَا فِي وَلَدٍ مُعَيَّنٍ، تو حضور نے جو فرمایا ہے وہ معین ولد کے بارے میں ہے، کہ جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ وہ تین میں کا سب سے برا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ فرماتے ہیں وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْخَصِّ لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ، ایسے شہادت کے عام ہونے کی وجہ سے خص کی شہادت بھی مقبول ہوگی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہ قبل شہادت علقمۃ الخص، کہ علقمہ کی حضرت علقمہ کی شہادت کو حضرت عمر نے قبول کیا کہ جو خصی تھے۔ ہاں ولم ينقل انہ انکر علیہ منکر من الصحابۃ، ہاں اور کسی صحابی نے ان پر جو ہے وہ، یعنی کسی صحابہ میں سے کسی نے نکیر قائم کرتے ہوئے جو ہے ان پر انکار بھی نہیں کیا ان کے خلاف کہ ان کی جو ہے شہادت مقبول نہ ہو۔ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ لَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ قبول الشہادت، اور دوسری بات یہ ہے کہ خصی ہونا یہ عدالت میں مضر نہیں ہے، تو اب یہ مانع قبول شہادت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَهَادَةُ صَاحِبِ الْهَوَىٰ إِذَا كَانَ عَدْلًا فِي هَوَاهُ وَدِينِهِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ هَوًى
یکفرہ لا تقبل شہادتہ، فرماتے ہیں اور صاحب الہوا یعنی خواہش پرست جب وہ اپنے خواہش اور اپنے دین میں عادل ہو، تو یعنی اپنے خواہش سے کام کرتا ہے لیکن اس کی خواہش یہ دینی ہے، تو اب وہ اس میں عادل ہے، تو اب اس کی شہادت کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کی شہادت نظر فی ذالک، اس میں دیکھا جائے گا کہ ان کانا ہون یکفرہ، کہ اگر اس کی خواہش ایسی ہے کہ جس میں یہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے، ایسی خواہش ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کفر کرتا ہے، تو اب اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، لأن شہادت الکافر علی المسلم غیر مقبولۃ، اس لیے کہ مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت یہ مقبول نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ لَا يَكْفُرُهُ، اور اگر ایسی خواہش ہے اس کی کہ جو اس کو کفر میں مبتلا نہیں کرتی، یعنی جس کی وجہ سے یہ کفر نہیں کرتا، تو فَإِن كَانَ صَاحِبُ الْعَصَبِيَّةِ وَصَاحِبُ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ هَوَاهُ أَوْ كَانَ فِيهِ مجانۃ لا تقبل ایضا، تو فرماتے ہیں اگر خواہش ایسی ہے کہ جو اسے کفر میں مبتلا نہیں کرتی لیکن یہ تعصبی ہے یا اپنی خواہش کی طرف جو ہے دعوت دینے والا ہے، یا اس کی خواہش میں جو ہے وہ مذاق ہے، یعنی جو اپنی اس میں خواہش میں اس میں اس کا پگلا پن ہے، تب بھی جو ہے لا تقبل ایضا، اس کی جو ہے شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب تو یہ تعصبی ہوا یا اپنی خواہش کی طرف بلانے والا ہوا، یا اس میں جو ہے یہ مذاقیہ اور جو ہے دیوانہ ہوا۔ لأن صاحب العصبیۃ والدعوۃ لا یبالی من الکذب والتزویر لترویج ہواہ فکان فاسقا فیہ، اس لیے کہ جو تعصب والا ہے یعنی جو تعصبی ہے اور جو اپنے خواہش کی طرف بلانے والا ہے، تو وہ جھوٹ سے بے پرواہ نہیں ہوگا اور دوسرے پر جھوٹ باندھنے سے بھی وہ بے پرواہ نہیں ہوگا، ترویج ہواہ، اپنی خواہش کو رواج دینے کے لیے، تو اب اس میں وہ فاسق ہوگا، وہ فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَقَذَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَجَانَةٌ لِأَنَّ الْمَاجِنَ لَا يُبَالِي مِنَ الْكِذِبِ، فرماتے ہیں اور ایسے ہی جب کوئی اپنی خواہش میں جو ہے وہ دیوانہ ہو اور مذاقیہ ہو، تو اب اس کی جو ہے شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ماجن ہوگا یعنی جو ہے پگلا اور مذاقیہ ہوگا، تو اب وہ کذب سے جو ہے بے پرواہ نہیں ہوگا، یا جو حیلے تلاش کرنے والا ہوگا، مذاق کرنے والا، وہ جھوٹ سے بے پرواہ نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ تو اب فَهُوَ عَدْلٌ فِي هَوَاهُ، اگر ایسا نہ ہو اور اپنی خواہش دینی میں وہ عادل ہو، تو قبلو، تب اس کی شہادت مقبول ہوگی، یعنی یہ تمام بری باتیں نہ ہوں، تب جو ہے خواہش پرست جب اپنے خواہش دینی میں عادل ہو تب جو ہے شہادت مقبول ہوگی، کیونکہ اب اس کی جو اپنی خواہش دینی ہوگی یہ اسے جھوٹ سے بچا لے گی، لأن ہواہ یزجرہ عن الکذب، اس لیے کہ اب اس کی خواہش دینی وہ اسے جھوٹ سے روک دے گی۔ لیکن فرمایا الا صنف من الرافضۃ، لیکن رافضیوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کو خطابیہ کہا جاتا ہے، فإنہم لا شہادت لہم، تو اب ان کی کوئی شہادت نہیں ہوگی، لأن من نحلتہم انہ تحل الشہادۃ لمن یوافقہم علی من خالفہم، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شہادت اس کی حلال، یعنی اس کے لیے شہادت حلال ہے کہ جو ان کی موافقت کرے تو بس اس کی شہادت حلال ہے، اس کے خلاف جو ان کی مخالفت کرے، تو اب یعنی مخالفین کے خلاف ان کی موافقت میں جو گواہی دے دے اس کی شہادت کو حلال جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کی خواہش جو ہوئی یہ اپنی خواہش کی وجہ سے، یہ خواہش ان کی ایسی ہے جو دینی نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہ مقبول نہیں ہوگی شہادت۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ من نحلتہم، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کسی امر کا دعویٰ کرے وہ حلف علیہ، اس پر قسم اٹھا لے، تو کہہ رہے ہیں کانا صادقاً فی دعویٰ، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا اور قسم کھا تو لی، تو فیشہدون اللہ، تو اب یہ اس کے لیے گواہی دے دیتے ہیں جو رافضیوں کی جماعت ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُمْ، تو اگر یہ ان کا مذہب ہو، یہ ان کا طریقہ کار ہے، تو اب لا تخلو شہادتہم عن الکذب، تب تو ان کی جو گواہی ہے وہ جھوٹ سے خالی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَكَذَا لَا عَدَالَةَ لِأَهْلِ الْإِلْحَامِ، لِأَنَّهُمْ، فرماتے ہیں جو اہل الہام ہے ان کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے،
یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر الہام ہوا، لأنہم یحکمون بالالہام، اس لیے کہ الہام کے ذریعے وہ حکم لگاتے ہیں، فیشہدون لمن یقع فی قلوبہم انہ صادق فی دعویٰ، اور ہر اس انسان کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ جن کے یعنی ان کے دلوں میں، مطلب یہ اہل الہام کے دلوں میں یہ اگر واقع ہو جائے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو ان کے دلوں میں اگر یہ بات آ گئی یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو اس کے لیے یہ گواہی دے دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ سے نہیں بچیں گے، اس لیے اہل الہام کی کوئی عدالت نہیں ہے۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنِ الْكِذْبِ، اور یہ بات بدیہی ہے کہ یہ کذب سے خالی نہیں ہے، کہ اگر ان کے دلوں میں آ گیا کہ یہ سچا ہے تب تو گواہی دے دیتے ہیں، تو یہ کذب سے خالی نہیں ہوگا۔ ولا عدالت لمن یظہر شتیمۃ الصحابہ، اور اس انسان کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے کہ یظہر شتیمۃ الصحابۃ، یہ باب افعال سے پڑھا جائے کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہنے کا اظہار کرتا ہو، تو اب صحابہ کو یعنی صحابہ کی برائی کا اظہار کرتا ہو جو ہے، تو اب اس کی عدالت نہیں ہے، لأن شتیمۃ واحد من احاد المسلمین مسقطۃ للعدالت، تو بتا رہے اس لیے کہ کسی عام مسلمان کو گالی دینا یہ مسقط عدالت ہے، تو صحابہ کی تو شان کہ بہت بلند و بالا ہے، تو اب ان کو برا کہنا تو اولا بدرجہ اولا مسقط شہادت ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا عدالت لصاحب المعصیت، اور صاحب معصیت یعنی گنہگار کی بھی کوئی عدالت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لیس منا من مات علی المعصیت، کہ جو گناہ پر مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات علی المعصیت، کہ جو گناہ پر مرا تو وہ اس گدھے کی طرح ہے، فہو کحمار نزع بدینہ، تو جو معصیت پر مرا تو وہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس نے اپنے مالک کے دین کو ختم کر دیا۔ ہاں، تو جس گدھے نے مالک کے دین کو کھینچ لیا۔ فکانت المعصیت معصیتا مسقطۃ للعدالت، تو معصیت یہ مسقط عدالت معصیت ہوگی، یعنی عدالت کو ساقط کر دے گی۔ والاصل فی هذا الفصل، تو اب اس فصل میں اصل یہ ہے کہ ان من ارتکب جریمۃ، کہ جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو اگر وہ کبیرہ ہے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، الا ان یتوب، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ فإن لم تکن من الکبائر، اگر وہ کبائر میں سے نہیں ہے یعنی کبیرہ گناہ نہیں ہے، تو فإن اصر علیہا واعتاد ذلک، تو اگر ان نے اس پر اصرار کیا، اڑا رہا اور یہ عادت بنا لی، فکذالک، یعنی تب بھی اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، لأن الصغیرۃ بالاصرار علیہا تصیر کبیرۃ، اس لیے کہ صغیرہ گناہ پر جب اصرار ہو جاتا ہے تو اب وہ جو ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں رہتا، اور استغفار اگر کر لے تو استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، وہاں کبیرہ گناہ نہیں رہتا۔ وإن لم یصر علیہا، اور اگر وہ صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا ہے یعنی تو لا تسقط عدالتہ، اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی، لیکن کب اذا غلبت حسناتہ سیئاتہ، جبکہ اس کے حسنات اور نیکیوں کا غلبہ اس کی سیئات پر ہو۔ واما بیان صفت العدالت سے بات آگے چلے گی۔